اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل شبیر لسانی دیکھنے والے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو، آج کی ویڈیو، آپ لوگ آخر تک دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج میں اس میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، اور یقیناً وہ آپ کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اگر آپ وہ بڑے غور سے واقعہ سنیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو سنیے جناب، قارئین، حاضرین، ناظرین، یہ واقعہ ایک ڈاکٹر کا ہے۔ ایک ڈاکٹر زمانے کا مشہور اور قابل ڈاکٹر تھا۔ اس کے پاس کسی کی بات سننے کا، سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اس کے پاس مریض اتنے آتے تھے کہ وہ کسی دوست کے ساتھ فرصت سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اکثر اس کے دوست ہم پیشہ اس کے پاس آتے تھے اور وہ پیشے کے لحاظ سے تھوڑا ٹائم نکال کے ان سے گفتگو کر لیتا تھا۔ ان میں سے ایک ایسا دوست بھی تھا جو پیشے کی بات تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو دین کے لحاظ سے بدلنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کا ذہن دین کی طرف بھی راغب ہو جائے۔ لیکن جب وہ اس سے گفتگو کرتا تھا تو ڈاکٹر صاحب اس کی بات کو سنی انسنی کر دیتے تھے۔ تو وہ بھی جب محسوس کرتا کہ یہ میری بات پر دھیان نہیں دے رہے تو وہ بھی بہانے سے اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں اکیلے تھے اور اتنے میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب ہیلو کرتے ہیں تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے، میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی آواز سنی جو کہ بڑی دردناک تھی، ڈاکٹر صاحب ایک دم گھبرا گئے اور پھر کہا ہیلو، تو دوسری طرف سے پھر آواز آئی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ جبرائیل ہوں اور آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اپنی طرف بلایا ہے۔ اور آواز اتنی دردناک تھی، اتنی دہشت ناک تھی کہ ڈاکٹر صاحب آواز سن کے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو دوسرے دن کی صبح تھی۔ ہوش آتے ہی ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی فون پر جو بات سنی تھی ایک ایک لفظ یاد تھے، ایک ایک لفظ یاد تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنے شعبے کے لحاظ سے گفتگو کرتے تھے، ان کو یہ سارا واقعہ بیان کر دیا، ایک ایک لفظ بیان کر دیا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اچھا جواب نہ مل سکا اور تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ تو ڈاکٹر صاحب پریشان رہنے لگے، اپنے شعبے سے بھی دھیان ہٹ گیا۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا وہی دوست ڈاکٹر صاحب کا وہی دوست ان سے ملنے کے لیے آ گیا، جو ان کو پیشے کے لحاظ سے ان سے بات تو نہیں کرتا تھا، لیکن دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کوشش ضرور کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دوست کے ساتھ بھی اپنی پریشانی شیئر کی اور ایک ایک بات بتا دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے میری پریشانی کا حل بتاؤ، کیونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، فون آیا اور یہ باتیں ہوئی ہیں، اور اس وقت سے میں پریشان ہوں، لیکن مجھے ابھی تک کسی نے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب یا حل نہیں بتایا۔ تو اس دوست نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالی نے آپ کے اوپر رحمت کر دی ہے، آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنی طرف بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کو موت آ جائے گی، بلکہ میری نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے گھر مکہ شریف حج پر بلانے کی دعوت دی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک دم ششدر رہ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو آج تک حج کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور میرے گمان میں بھی نہیں کبھی یہ بات آئی کہ میں حج کروں گا، کیونکہ میں اپنے شعبے میں اتنا مگن ہوں، دنیا کی دولت کمانے میں اتنا مگن ہوں، تو میں نے تو آپ کی بھی کبھی بات دھیان سے نہیں سنی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، آپ کے اوپر رحمت نازل کر دی ہے، آپ کے لیے آپ کے اوپر رحمتیں بھیج دی گئی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری طرف آ جاؤ۔ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے،
تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی اس بات کو پازیٹو لیا اور پہلی ہی فرصت میں حج کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی حج شریف کا ٹائم آیا تو ڈاکٹر صاحب نے حج کا سفر شروع کر دیا اور مکہ شریف پہنچ گئے حج کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول دیکھا اور اپنی کیفیات بدلتی دیکھی، تو محسوس کیا اور اس دوست کی بات کو بھی یاد کیا کہ واقعی اللہ تعالی نے میرے پر رحم کر دیا ہے، میری کیفیات بدلنی شروع ہو گئی ہیں، میرا ذہن بدلنا شروع ہو گیا ہے، میں دنیا داری کے لالچ میں تھا ہر وقت، وہ میرے اندر سے ختم ہونا شروع ہو گیا، میرے اندر جو دولت کی ہوس تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو حج پڑھنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ باریش تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی سنت کے مطابق اور پنجگانہ نماز کا عادی ہو چکا تھا اور ہر وقت توبہ استغفار کا ورد کرتا رہتا تھا۔ اور جب اس دوست سے ملا تو اس نے کہا کہ اے دوست، مجھے آپ نے اس طرف راغب کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں آپ کی ہر بات کو ٹال دیتا تھا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کرنی تھی اور وہ رحمت میرے اوپر ہو گئی۔ اب میں خاص طور پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں بھی کرتا ہوں، سوچتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو رحمت کی ہے، میری وہ کون سی ادا پسند آئی ہوگی جو میرے اوپر اتنی مہربانی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور جو نصیحت اس کا ڈاکٹر صاحب کو اس کا دوست کرتا تھا، اب وہ نصیحت ڈاکٹر صاحب اس اپنے دوست کو کر رہے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور یہ بھی امید کرتا ہوں ہماری یہ آج کی سبق آموز گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے سے کوئی لفظ کہنے میں، بولنے میں، سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل شبیر لسانی کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کریں گے سبسکرائب کرنے کی، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں گے۔ ہمارے سے کوئی غلطی بولنے میں، کہنے میں ہوئی ہو تو اس کی بھی نشاندہی کریں گے، کیونکہ ہم بھی آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سے ہم بھی کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔